واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 202 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، مدینہ منورہ میں خوشیاں منائی جا رہی تھی اور بزنطیہ میں صف ماتم بچھ گئی تھی۔ قریون کی فتح کی اطلاع مدینہ منورہ اور بزنطیہ تقریباً ایک ہی وقت پہنچی تھی۔ مدینہ میں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا تھا کہ مسجد میں اکٹھے ہو جائیں۔ مصر کے محاذ کی خبر آئی ہے۔ لوگوں کے کان محاذوں کی خبر کی طرف ہی لگے رہتے تھے۔ اس وقت مصر ایک ایسا محاذ تھا جو لوگوں کی دعاؤں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ سب جانتے تھے کہ مجاہدین کی تعداد بہت ہی تھوڑی ہے اور رومیوں کی تعداد کئی گنا زیادہ ہے۔ مدینہ کے لوگوں کو یہ بھی معلوم تھا کہ تمام بزرگ صحابہ کرام مصر پر فوج کشی کے خلاف تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سپہ سالار عمرو بن عاص کو اجازت دے دی تھی، لیکن ان کا ذہن بھی ایک مقام پر آ کر بٹ گیا تھا۔ یہ تو اللہ کا خاص کرم تھا اور سپہ سالار عمرو بن عاص کی غیر معمولی قوت ارادی اور عسکری قابلیت کا کرشمہ تھا کہ مصر سے پیش قدمی اور فتح کی ہی خبریں آ رہی تھی۔ مصر سے جب قاصد کوئی اطلاع لے کر آتا تھا تو یہ اطلاع اگر فتح کی ہوتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو مسجد میں اکٹھا کر کے قاصد سے کہتے تھے کہ وہ پیغام سنائے۔ قریون کی فتح کا پیغام بھی لوگوں کو سنایا گیا۔ پھر قاصد نے زبانی بتایا کہ قریون کس طرح غیر معمولی کارنامے کر کے فتح کیا گیا ہے۔ یا اللہ، میرے سارے خدشے غلط ثابت کرے۔ یہ آواز حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ انہوں نے مصر پر فوج کشی کی سب سے زیادہ مخالفت کی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ اپنے پاس نفری بہت تھوڑی ہے اور اصل خطرہ یہ ہے کہ عمرو بن عاص خالد بن ولید سے زیادہ مول لینے والے خود سر سپہ سالار ہیں۔ یہ سپہ سالار کہیں جا کر پورے لشکر کو یقینی موت کے منہ میں لے جائے گا۔ لیکن اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور انتہائی مضبوط قلعے کی فتح کی خبر سنی تو دونوں ہاتھ پھیلا کر بلند آواز سے بولے، یا اللہ، میرے سارے خدشے غلط ثابت کر دے اور میری یہ دعا بھی سن اور قبول کر لے کہ عمرو بن عاص اسکندریہ بھی فتح کر لے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شکرانے کے نفل باجماعت ادا کیے اور پھر سب سے کہا کہ روح کی گہرائیوں سے مجاہدین کی کامیابی کی دعا کرے۔ ناظرین، مصر کے دارالحکومت اسکندریہ سے جب قریون کی شکست کا پیغام سلطنت روم کے دارالحکومت بزنطیہ پہنچا تو کونستانس تڑپ اٹھا۔ اس کے جوان سال چہرے کا اتنا اچھا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ ہرکل کی بیوہ مرتینہ کا بیٹا ہرکلیوناس بھی وہاں موجود تھا۔ مرتینہ کو پتا چلا کہ مصر سے قاصد کوئی پیغام لایا ہے تو وہ بھی دوڑی دوڑی پہنچ گئی تھی۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ کونستانس اور ہرکلیوناس مل کر حکمرانی کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ مرتینہ اب ملکہ نہیں تھی اور نہ ہی حکومت کے کاموں میں اس کا کوئی عمل دخل تھا۔ قریون کی شکست کی اطلاع پر مرتینہ اور اس کے بیٹے ہرکلیوناس کا رد عمل ٹھنڈا ٹھنڈا سا تھا۔ کونستانس کا رد عمل تو سب کو صاف نظر آ گیا تھا۔ اس نے جرنیلوں اور مشیروں کو فوراً بلوا لیا۔ اب صرف اسکندریہ رہ گیا ہے۔ کونستانس نے جرنیلوں اور مشیروں کو پیغام سنا کر کہا، آپ کہیں گے کہ اسکندریہ تو بڑا ہی مضبوط قلعہ ہے اور مسلمانوں کی نفری اتنی تھوڑی ہے کہ وہ اسکندریہ نہیں لے سکیں گے۔ اگر آپ ایسا کہیں گے تو میں اسے ایک خوش فہمی سمجھوں گا۔ جنہوں نے بابلیون اور قریون جیسے مضبوط قلعہ بند شہر فتح کر لیے ہیں وہ اسکندریہ کو بھی فتح کر سکتے ہیں۔ اسکندریہ سے وہ بحیرہ روم عبور کر کے سیدھے بزنطیہ پر آئیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، ایک جنرل نے کہا۔ مسلمان جہاز رانی میں صفر ہیں، انہیں جہاز رانی کا ذرا سا بھی تجربہ نہیں۔ شاہ کونستانس کا یہ خدشہ بجا ہے۔ افواج کے سپریم کمانڈر جنرل اقلیونیوس نے کہا، عرب کے یہ بدو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کوئی کم عقل لوگ نہیں، وہ ہمارے ہی جہاز رانوں کو استعمال کریں گے۔ قبطی بھی ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، ان میں جہاز ران بھی ہوں گے، وہ مسلمانوں کو بحیرہ روم پار کرا دیں گے۔ ہمیں اب یہ سوچنا ہے کہ اسکندریہ مسلمانوں سے کس طرح بچایا جائے۔ اس پیغام میں صاف لکھا ہے کہ مسلمانوں کا رخ اسکندریہ کی طرف ہے، مزید کمک دی جائے۔ مرتینہ نے کہا۔ تمام جرنیلوں اور مشیروں نے مرتینہ کی طرف ایسی نگاہوں سے دیکھا جیسے انہیں وہاں مرتینہ کی موجودگی پسند نہ ہو، لیکن وہ چپ رہے۔ مزید کمک نہیں بھیجی جا سکتی، کونستانس نے کہا۔ ہمیں بزنطیہ کا دفاع مضبوط کرنا ہے اور جو کمک بھیجی جا چکی ہے وہ کچھ کم نہیں۔ جنرل اقلیونوس نے کہا، ہمیں یہ حقیقت قبول کر لینی چاہیے
کہ ہماری فوج لڑنے کا جذبہ کھو چکی ہے اور ہم مصر مسلمانوں کے حوالے کر چکے ہیں، پھر بھی ہمیں اس صورتحال کا سامنا کرنا اور اس کا کوئی علاج سوچنا پڑے گا۔ میرا ایک مشورہ ہے، ہرکلیو ناس بولا، کونستانس اسکندریہ چلا جائے اور خود نگرانی کرے۔ جس طرح مرتینہ کا بولنا کسی کو اچھا نہیں لگا تھا، اسی طرح ہرکلیو ناس کے اس مشورے پر سب کے چہروں پر بیزاری کا تاثر آ گیا اور کسی ایک نے بھی اس مشورے کے خلاف یا حق میں بات نہ کی۔ سب جانتے تھے کہ مرتینہ اپنے بیٹے ہرکلیو ناس کو سلطنت روم کے تخت پر بٹھانے کے جتن کر رہی تھی۔ اپنی اسی خواہش کی تکمیل کی خاطر اس نے ہرکل کو زہر دے کر مارا تھا اور قسطنطین کو بھی اس نے اس حکیم سے زہر دلوایا تھا جو اس کا بیماری کے دوران علاج کر رہا تھا۔ وہ اب چاہتی تھی کہ کونستانس بزنطیہ سے چلا جائے اور ہرکلیو ناس بزنطیہ میں تخت نشین رہے۔ ناظرین، پہلے گزر چکا ہے کہ یہ فیصلہ بڑوں نے مل کر کیا تھا کہ کونستانس اور ہرکلیو ناس مل کر حکمرانی کے فرائض سر انجام دیں۔ ہرکلیو ناس کے اس مشورے کے پیچھے کہ کونستانس مصر چلا جائے جو ذہنیت کار فرما تھی، اسے سب سمجھتے تھے، اسی لیے کسی نے بھی اس کو توجہ نہ دی۔ جنرل اکلینوس نے مشورہ دیا کہ ابھی پیغام لکھوا کر اسی قاصد کے ہاتھ اسکندریہ بھیج دیا جائے۔ مصر میں جو رومی فوج تھی اس کا کمانڈر ان چیف جنرل تھیوڈور تھا۔ ہرکل کا بنایا ہوا اسقف اعظم قیرس بھی یہ ذمہ داری لے کر اسکندریہ گیا تھا کہ وہ مصر کی جنگ کی نگرانی کرے گا اور کمک کی تقسیم خود کرتا رہے گا۔ آخر یہ طے پایا کہ جنرل تھیوڈور اور قیرس کے نام مشترکہ پیغام لکھا جائے۔ پیغام اسی وقت لکھوایا جانے لگا۔ مختلف مورخوں نے اس پیغام کے مختلف حصے لکھے ہیں اور باقی پیغام کا لب لباب تاریخ کے حوالے کیا ہے۔ تاریخ میں اس پیغام کے جو الفاظ آج تک محفوظ ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں: شہنشاہ روم جنرل تھیوڈور اور اسقف اعظم قیرس سے اور دیگر تمام جرنیلوں سے مخاطب ہیں، کیا تم سب مر گئے ہو یا زندہ لاشیں بن گئے ہو؟ صاف نظر آ رہا ہے کہ جس طرح تم نے بابلیون اور کریون جیسے قلعے مسلمانوں کو دے دیے اور پسپا ہو گئے، اسی طرح اسکندریہ بھی دے دو گے۔ کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھ سکتے کہ اسکندریہ گیا تو پورا مصر ہاتھ سے نکل جائے گا اور پھر مسلمان سیدھے بزنطیہ پر آئیں گے؟ اسکندریہ مصر کا دل ہے، اس میں بھی مسلمانوں کا خنجر اتر گیا تو نتیجہ صاف ظاہر ہے۔ کریون سے اسکندریہ تک نیل کے ڈیلٹا کے وسیع علاقے میں اپنی فوج جگہ جگہ موجود ہے اور اس کی تعداد 30,000 سے زیادہ ہے۔ اگر تم لوگ جانوں کی بازی لگا کر اسکندریہ کا دفاع کرو تو ان 10-12 ہزار عربی مسلمانوں کو ڈیلٹا کی دلدل میں گم کر سکتے ہو۔ یہ ذہن میں رکھ لو کہ اب مزید کمک نہیں ملے گی، یہ اس لیے کہ تم لوگوں پر اعتبار نہیں۔ تم اسکندریہ بھی دے بیٹھے تو بزنطیہ کے دفاع کے لیے فوج کی ضرورت ہوگی۔ مسلمان یہاں تک آ سکتے ہیں۔ اگر اسکندریہ ہاتھ سے جاتا نظر آیا تو بندرگاہ میں اور ساحل پر جہاں کہیں بھی اپنے بحری جہاز، بڑی کشتیاں اور چھوٹی کشتیاں بھی موجود ہیں، سب کو آگ لگا دینا تاکہ مسلمانوں کے کام نہ آئیں۔ یہ بھی سن لو کہ اسکندریہ سے بھاگ کر یہاں نہ آنا، یہاں کوئی تمہاری صورت دیکھنا گوارا نہیں کرے گا۔ سمندر میں ڈوب مرنا۔ اسقف اعظم قیرس کو واضح ہو کہ آپ مذہبی پیشوا ہیں، آپ بلند بانگ دعویٰ کر کے یہاں سے روانہ ہوئے تھے۔ آپ کے لیے اور فوج کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ صحیح عیسائیت رائج کریں، بنیامین کو ساتھ لیں اور قبطیوں کو فوج میں شامل ہونے کی ترغیب دیں۔ انہیں بتائیں کہ شاہ ہرکل نے عیسائیت کو فرقوں میں بٹنے سے بچانے کے لیے اپنی عیسائیت رائج کی تھی، ان کا اپنا ذاتی کوئی مقصد نہیں تھا۔ فوج کو مذہب سے ڈرائیں اور مسلمانوں کی غلامی سے بھی ڈرائیں۔ 10-12 ہزار مسلمانوں کو شکست دینا کوئی مشکل کام نہیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مسلمان مسلسل پیش قدمی کر رہے ہیں اور لڑائیاں بھی لڑ رہے ہیں اور وہ بری طرح تھک چکے ہوں گے۔ ان کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ پیغام اسی وقت اسی قاصد کو دے کر روانہ کر دیا گیا جو مصر سے کریون کی شکست کا پیغام لایا تھا۔ معزز ناظرین، جاری ہے اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو قسط نمبر 203 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔